ناظرین، سن ٹی وی نیوز کے پروگرام ملاقات میں آپ کا میزبان سردار رحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں پاکستان کی نامور شخصیت، سیاست میں ایک بڑا کردار، نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل جناب میر حاصل خان بزنجو صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اتنا عرصہ گزر گیا، سال سے اس پہ عدم توجہی کا شکار رہا، کیوں یہ مسائل حل نہیں ہوتے اور کیا ایشوز کیا انوالوڈ ہیں اس میں رحیم بھائی، جو بنیادی مسئلہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان کا حصہ بنا بلوچستان، تو اس وقت کچھ ایگریمنٹس کیے گئے تھے۔ وہ ایگریمنٹس قائد اعظم محمد علی جناح اور خان اقلات کے درمیان تھے۔ ان میں بڑی حد تک بلوچستان کو ایک خود مختاری سی دی گئی تھی، یہاں تک وہ بھی اجازت دی کہ آپ فارن ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، کہ کلات کے معاملات میں ڈائریکٹلی مداخلت نہیں کی جائے گی، آپ اپنے قانون بنانے میں جس قسم کا قانون آپ چاہتے ہیں وہ بنانے میں آپ آزاد ہوں گے۔ تو وہ ایک کنفیڈریشن ٹائپ کی چیز تھی، جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا۔ مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان کے مکمل ہوتے ہی لوگوں نے نظریں پھیرنا شروع کر دی، خان اقلات کو گرفتار کر لیا۔ اس کے نتیجے میں ایک بغاوت شروع ہوئی، جو پہلی بغاوت تھی، جس سے آپ نے جا کے ان لوگوں کو پکڑ کے پھانسی دے دی، جو آپ نے قرآن پہ وعدہ لے کے ان کو نیچے لائے، اور آپ نے ان کو حیدرآباد جیل میں پھانسی دے دی، اور ان کے لاش کو بھی پہنچانے والا اس وقت تک کوئی نہیں تھا جب تک تالپورز نہیں ہے۔ اب وہ جو بگننگ تھا وہ خود اتنا خوفناک تھا اور اتنا مشکل تھا کہ اس سے راہیں کم ہوتی گئیں، تنگ ہوتی گئیں۔ پھر 58 کو بنیادی طور پہ سکندر مرزا کو مارشل لا لگوانا تھا، اسمبلی توڑنی تھی، چیزیں اپنی کنٹرول میں لینی تھی۔ انہوں نے آ کے کہا کہ جی خان اقلات نے بغاوت کر دی، اور انہوں نے جو ہے وہ سارا ڈیموکریٹک سسٹم جو تھوڑا موٹا تھا ختم کر کے انہیں ایک مشکل میں ڈال دی 1958 میں۔ اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا۔ جب ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا تو باقاعدہ اس نے وہ آرمی ایکشن شروع کر دی۔ وہ ایگریمنٹس تو اپنی جگہ جو قائد اعظم نے کیے تھے، جو پاکستان کے ساتھ ملاپ میں ہوئے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے وہاں پہ 1 یونٹ نافذ کر دی۔ باقی اختیارات تو اپنی جگہ، آپ نے بلوچستان کا نام لینا بھی جرم قرار دیا گیا۔ 58 کے زمانے میں آپ بلوچستان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ بلوچستان کا لفظ استعمال کرتے تو آپ کے لیے باقاعدہ گرفتار کیے جاتے تھے، آپ کی سزا ہوتی تھی۔ اب رحیم بھائی، ایک قوم کے ساتھ آپ کا رویہ اگر یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نام سے ہی نہیں پکارے، اس کا نام لینا ہی اس کے لیے جرم ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں چیزیں وہاں بہتر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ اب 58 میں ایک تو آپ نے وہاں پہ 1 یونٹ داخل کر دیا، آپ نے مارشل لا لگا دیا، لوگوں کو گرفتاریاں شروع کی، اور بلوچستان کے حوالے سے آپ نے ڈکلیئر کیا کہ جو بھی ہے سیاست کرتا ہے بلوچستان میں وہ غدار ہے۔ آپ یقین کریں کہ کلی کیمپ بہت مشہور ہے بلوچستان میں، نئی نسل میں شاید تھوڑا کم ہو، مگر پرانے لوگوں میں بہت پاپولر ہے۔
کہ بلوچستان کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے, جتنے بھی تھوڑی سی بہت سیاسی بوجھ رکھتے تھے, ان سب کو پکڑ کے کلی کیمپ میں ڈال دیا گیا. اب یہ ہوئی آپ کی ابتدا پالیٹکس کی بلوچستان میں. دوسری بات ہے کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے یا بلوچستان کے جو مسائل ہیں, رحیم بھائی 58 کیا 60s تک جو بیوروکریسی تھی اسلام آباد کی, ان کا ایک عجیب سا آرگومنٹ تھا بلوچستان کے متعلق کہ جی بلوچستان میں ڈیولپمنٹ فیزیبل ہی نہیں ہے. بلوچستان کو ڈیولپ کیوں کیا جائے, وہ فیزیبل ہی نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اس ملک کو. جب اس ملک کو فائدہ نہیں ہوگا تو اسے ڈیولپمنٹ کیوں کیا جائے. اب 60s کے پیریڈ تک بلوچستان میں کوئی بڑا ہائی وے موجود نہیں تھا, بلکہ 70s تک. 82 میں میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, 81 میں. میں خزدار سے کراچی آنے میں اکثر بیشتر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ راستے میں بس خراب ہوتی تھی, ہم 2 دن میں کراچی پہنچتے تھے. یہ بہت زیادہ دور کی زبان نہیں ہے, یہ 80s کی میں بات کر رہا ہوں. RCD ہائی وے اس وقت تک نہیں بنا تھا. نہیں بنا تھا. RCD کا معاہدہ 60s میں ہوتا ہے. جی اس کا عملی طور پہ آخر میں جہاں انکمپلیٹ RCD ہائی وے کا افتتاح کون کرتا ہے, گورنر رحیم الدین. یہ اگریمنٹ کرتا ہے ایوب خان. اس کا افتتاح کیا جاتا ہے جب گورنر رحیم الدین 80s میں گورنر تھے, وہ بھی مکمل نہیں تھا, لہٰذا اس نے جلدی جلدی میں اس کی افتتاح کی. اب ظاہر ہے کہ ایک علاقے کے متعلق آپ کا رویہ یہ ہو, وہاں آپ ہائی وے دینے کے لیے تیار نہ ہوں, وہاں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ تیار نہ ہوں, تو ظاہر ہے کہ وہاں احسان محروم پڑے گی. 70 تک کوئی یونیورسٹی نہیں تھا, کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا. یہ تو نیشنل عوامی پارٹی کی مہربانی سے نیب کی جو 9 مہینے کی حکومت بنی, انہوں نے جا کے ایک میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی اور جا کے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے ہمارے پاس باقاعدہ کوئی یونیورسٹی نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی کالج نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بلوچستان کے لوگ اپنے آپ کو اس ملک سے جوڑتے تو کس طرح جوڑتے. یہ تو مطلب ان کے لیے ابھی تک بھی, میں آپ کو بہت سے ایسے علاقے ایمانداری سے ملیں گے آپ کو, اسٹل پیپل آف دا بلوچستان ڈزنٹ نو کہ وہ کس ملک میں ہے, کیونکہ ان تک پاکستان پہنچا ہی نہیں ہے ابھی تک. وہاں نہ پاکستان کا قانون پہنچا ہے, نہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ پہنچا ہے, نہ پاکستان کا پیسہ پہنچا ہے, نہ پاکستان کی ترقی پہنچی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگ یہی فیل کریں گے, ان کی فیلنگز تو یہی ہوں گے. اب اس کے بعد اب 60s میں 70s میں جا کے پہلی دفعہ اس ملک میں الیکشن ہوئے, جیسے تیسے تھے. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا. پہلی گورنمنٹ نیب کی آئی وہاں پہ. اب اس کو بھی اسلام آباد نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نیب کی لیڈرشپ جس میں میر غوث بزنجو بھی شامل تھے, سردار عطا اللہ چیف منسٹر تھے, 9 مہینے حکومت میں رہے, مگر 5.5 سال جیل میں رہے. اب آپ اور پوری بلوچستان کا جو پولیٹیکل لاٹ تھا, ہزاروں کی تعداد میں ورکرز کو آپ نے پکڑ کے بند کیا, ان کو ٹارچر کیا, ان کو سزائیں دی, اور پورا ایک جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا نسل آپ نے جو نا سیاسی طور پہ توڑ پھوڑ کے رکھ دی. اور اس کی جگہ وہاں کے بکاؤ ٹائپ کے سردار, بکاؤ ٹائپ کی میر متبر, ان کے ذریعے آپ وہاں پہ حکومت چلاتے رہے. ان کے ذریعے جو ہے زبردستی آپ نے وہاں جرگا سسٹم بنایا, اور جرگا سسٹم کے ذریعے لوگوں کو سزائیں دیتے رہے. تو یہ اتنی بڑی مطلب تاریخ کے حوالے سے اتنی بری صورتحال ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, سندھ ٹی وی نیوز کے پروگرام ملاقات میں
آپ کا میزبان سردار رحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں پاکستان کی نامور شخصیت، سیاست میں ایک بڑا کردار، نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل جناب میر حاصل خان بزنجو صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اتنا عرصہ گزر گیا، سالہ سال سے اس پہ عدم توجہی کا شکار رہا، کیوں یہ مسائل حل نہیں ہوتے اور کیا ایشوز کیا انوالوڈ ہیں اس میں رحیم بھائی جو بنیادی مسئلہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان کا حصہ بنا بلوچستان تو اس وقت کچھ ایگریمنٹس کیے گئے تھے۔ وہ ایگریمنٹس قائد اعظم محمد علی جناح اور خان اقلات کے درمیان تھے۔ ان میں بڑی حد تک بلوچستان کو ایک خود مختاری سی دی گئی تھی، یہاں تک وہ بھی اجازت دی کہ آپ فارن ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، کہ قلات کے معاملات میں ڈائریکٹلی مداخلت نہیں کی جائے گی، آپ اپنے قانون بنانے میں جس قسم کا قانون آپ چاہتے ہیں وہ بنانے میں آپ آزاد ہوں گے۔ تو وہ ایک کنفیڈریشن ٹائپ کی چیز تھی جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا۔ مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان کے مکمل ہوتے ہی لوگوں نے نظریں پھیرنا شروع کر دی، خان اقلات کو گرفتار کر لیا، اس کے نتیجے میں ایک بغاوت شروع ہوئی جو پہلی بغاوت تھی، جس سے آپ نے جا کے ان لوگوں کو پکڑ کے پھانسی دے دی جو قرآن کے، آپ نے قرآن پہ وعدہ لے کے ان کو نیچے لائے اور آپ نے ان کو حیدرآباد جیل میں پھانسی دے دی، اور ان کے لاش کو بھی پہنچانے والا اس وقت تک کوئی نہیں تھا جب تک تالپورز نہیں ہے۔ اب وہ جو بگننگ تھا وہ خود اتنا خوفناک تھا اور اتنا مشکل تھا کہ اس سے راہیں کم ہوتی گئیں، تنگ ہوتی گئیں۔ پھر 58 کو بنیادی طور پہ سکندر مرزا کو مارشل لا لگوانا تھا، اسمبلی توڑنی تھی، چیزیں اپنے کنٹرول میں لینی تھی۔ انہوں نے آ کے کہا کہ جی خان قلات نے بغاوت کر دی، اور انہوں نے جو ہے وہ سارا ڈیموکریٹک سسٹم جو تھوڑا موٹا تھا ختم کر کے انہیں ایک مشکل میں ڈال دی 1958 میں۔ اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا۔ جب ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا تو باقاعدہ اس نے وہ آرمی ایکشن شروع کر دی۔ وہ ایگریمنٹس تو اپنی جگہ جو قائد اعظم نے کیے تھے، جو پاکستان کے ساتھ ملاپ میں ہوئے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے وہاں پہ 1 یونٹ نافذ کر دی۔ باقی اختیارات تو اپنی جگہ، آپ نے بلوچستان کا نام لینا بھی جرم قرار دیا گیا۔ 58 کے زمانے میں باپ بلوچستان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ بلوچستان کا لفظ استعمال کرتے تو آپ کے لیے باقاعدہ گرفتار کیے جاتے تھے، آپ کی سزا ہوتی تھی۔ اب رحیم بھائی، ایک قوم کے ساتھ آپ کا رویہ اگر یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نام سے ہی نہیں پکارے، اس کا نام لینا ہی اس کے لیے جرم ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں چیزیں وہاں بہتر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ اب 58 میں ایک تو آپ نے وہاں پہ 1 یونٹ داخل کر دیا، آپ نے مارشل لا لگا دیا، لوگوں کو گرفتاریاں شروع کی، اور بلوچستان کے حوالے سے آپ نے ڈکلیئر کیا کہ جو بھی ہے سیاست کرتا ہے بلوچستان میں وہ غدار ہے۔ آپ یقین کریں کہ کلی کیمپ بہت مشہور ہے بلوچستان میں، نئی نسل میں شاید تھوڑا کم ہو مگر پرانے لوگوں میں بہت پاپولر ہے، کہ بلوچستان کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، جتنے بھی تھوڑی سی بہت سیاسی بوجھ رکھتے تھے، ان سب کو پکڑ کے کلی کیمپ میں ڈال دیا گیا۔
اب یہ ہوئی آپ کی ابتدا پالیٹکس کی بلوچستان میں. دوسری بات ہے کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے یا بلوچستان کے جو مسائل ہیں، رحیم بھائی 58 کیا 60s تک جو بیوروکریسی تھی اسلام آباد کی، ان کا ایک عجیب سا آرگومنٹ تھا بلوچستان کے متعلق کہ جی بلوچستان میں ڈیولپمنٹ فیزیبل ہی نہیں ہے. بلوچستان کو ڈیولپ کیوں کیا جائے، وہ فیزیبل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اس ملک کو. جب اس ملک کو فائدہ نہیں ہوگا تو اسے ڈیولپمنٹ کیوں کیا جائے. اب 60s کے پیریڈ تک بلوچستان میں کوئی بڑا ہائی وے موجود نہیں تھا، بلکہ 70s تک. 82 میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، 81 میں خزدار سے کراچی آنے میں اکثر بیشتر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ راستے میں بس خراب ہوتی تھی، ہم 2 دن میں کراچی پہنچتے تھے. یہ بہت زیادہ دور کی زبان نہیں ہے، یہ 80s کی میں بات کر رہا ہوں. RCD ہائی وے اس وقت تک نہیں بنا تھا. نہیں بنا تھا. RCD کا معاہدہ 60s میں ہوتا ہے. جی اس کا عملی طور پہ آخر میں جہاں انکمپلیٹ RCD ہائی وے کا افتتاح کون کرتا ہے؟ گورنر رحیم الدین. یہ ایگریمنٹ کرتا ہے ایوب خان. اس کا افتتاح کیا جاتا ہے جب گورنر رحیم الدین 80s میں گورنر تھے. وہ بھی مکمل نہیں تھا، لہٰذا اس نے جلدی جلدی میں اس کی افتتاح کی. اب ظاہر ہے کہ ایک علاقے کے متعلق آپ کا رویہ یہ ہو، وہاں آپ ہائی وے دینے کے لیے تیار نہ ہوں، وہاں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ تیار نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہاں احسان محروم پڑے گی. 70 تک کوئی یونیورسٹی نہیں تھا، کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا. یہ تو نیشنل عوامی پارٹی کی مہربانی سے نیب کی جو 9 مہینے کی حکومت بنی، انہوں نے جا کے ایک میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی اور جا کے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے ہمارے پاس باقاعدہ کوئی یونیورسٹی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی کالج نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بلوچستان کے لوگ اپنے آپ کو اس ملک سے جوڑتے تو کس طرح جوڑتے؟ یہ تو مطلب ان کے لیے ابھی تک بھی میں آپ کو بہت سے ایسے علاقے ایمانداری سے ملیں گے آپ کو، اسٹل پیپل آف دا بلوچستان ڈزنٹ نو کہ وہ کس ملک میں ہے، کیونکہ ان تک پاکستان پہنچا ہی نہیں ہے ابھی تک. وہاں نہ پاکستان کا قانون پہنچا ہے، نہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ پہنچا ہے، نہ پاکستان کا پیسہ پہنچا ہے، نہ پاکستان کی ترقی پہنچی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگ یہی فیل کریں گے، ان کی فیلنگز تو یہی ہوں گے. اب اس کے بعد اب 60s میں 70s میں جا کے پہلی دفعہ اس ملک میں الیکشن ہوئے، جیسے تیسے تھے. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا. پہلی گورنمنٹ نیب کی آئی وہاں پہ. اب اس کو بھی اسلام آباد نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نیب کی لیڈرشپ جس میں میر غوث بزنجو بھی شامل تھے، سردار عطا اللہ چیف منسٹر تھے، 9 مہینے حکومت میں رہے، مگر 5.5 سال جیل میں رہے. اب آپ اور پوری بلوچستان کا جو پولیٹیکل لاٹ تھا، ہزاروں کی تعداد میں ورکرز کو آپ نے پکڑ کے بند کیا، ان کو ٹارچر کیا، ان کو سزائیں دی، اور پورا ایک جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا نسل آپ نے جو نا سیاسی طور پہ توڑ پھوڑ کے رکھ دی. اور اس کی جگہ وہاں کے بکاؤ ٹائپ کے سردار، بکاؤ ٹائپ کی میر متبر، ان کے ذریعے آپ وہاں پہ حکومت چلاتے رہے. ان کے ذریعے جو ہے زبردستی آپ نے وہاں جرگہ سسٹم بنایا، اور جرگہ سسٹم کے ذریعے لوگوں کو سزائیں دیتے رہے. تو یہ اتنی بڑی مطلب تاریخ کے حوالے سے اتنی بری صورتحال ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. میر صاحب، تاریخ کی آپ نے بات کی، آپ کے والد محترم جن کی پاکستان میں بڑی عزت ہے، آج تک عزت ہے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک مدبر کی حیثیت سے، میر غوث بخش بزنجو صاحب.
ایک بڑی اعلیٰ پائے کی شخصیت پاکستان کی سیاست میں رہی ہے. کچھ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پیپرز شائع ہوئے ہیں جو کہ ان کا قانون ہے کہ میرے خیال 18-20 سال بعد جو سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں. وہ اس قسم کا ایک پیپر بھی سامنے آیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب بلوچستان کی حکومت بن رہی تھی اور جب آئین پاکستان 1993 کا بن رہا تھا تو امریکن ایمبیسڈر سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کو منائیں تاکہ میری مدد کریں کہ یہ آئین کو بھی تسلیم کریں, اس پہ دستخط کریں. اور جب حکومت سازی تھی اس میں بھی امریکن ایمبیسڈر کی مدد حاصل کی تھی. تو یہ کوئی آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات ہیں کہ یہ کس قسم کا واقعہ تھا کہ امریکن ایمبیسڈر جیسے آج کل اپنا رول پلے کرتے ہیں اس زمانے میں بھی ایکٹیو تھے اور ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک سمجھیں کہ رابطے کا ذریعہ بنتے تھے اور اتنی اہم چیزیں آئین اور حکومت سازی میں ان کا ایک کردار رہا ہے اس ملک میں؟ اس میں رحیم بھائی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو نیپ کی لیڈرشپ تھی، جو نیشنل عوامی پارٹی کی لیڈرشپ تھی، نیشنل عوامی پارٹی بنیادی طور پہ ایک ملٹی آئیڈیالوجیکل پارٹی تھی جس میں کمیونسٹ پارٹی بھی تھی، جس میں سوشلسٹ پارٹی بھی تھی، جس میں نیشنلسٹ بھی تھے. مگر اوورآل جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل پارٹی تھی اس کا جو پوسچر تھا وہ پرو سوویٹ سمجھا جاتا تھا اور اس کے متعلق یہی امپریشن تھا. بلکہ آج بھی نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے امپریشن ہے. اب تھی بڑی حد تک یہ اوپن کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جو نیشنل پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ پرو سوویٹ یونین تھی. دے آر مور اینٹی امریکنز اور وہ امریکہ کے زیادہ خلاف تھے. دے آر فائٹنگ اگینسٹ امپریلزم. ان کا جو ایجنڈا تھا دیٹ واز اینٹی امریکہ اینٹی امپریلزم تھا. تو اسی لیے ویسٹ اور امریکہ نے کبھی بھی نیشنل عوامی پارٹی کو پسندیدہ جماعت نہیں رکھا. جب وہ اس جماعت کو پسند ہی نہیں کرتے تھے سرے سے. اور ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ جب 1973 کی جب نیب کی حکومت توڑی گئی تو اس میں پہلی دفعہ جو آپریشن ہوئی تھی تو اس میں جو ہیلی کاپٹرز یوز ہوئے تھے وہ ایرانین ہیلی کاپٹرز تھے. اور کہنا بڑی حد تک یہ تھا کہ جی بھٹو کی اپنی بھی خواہش تھی اس حکومت کو توڑنے کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایران کا اور امریکنز کا بھی تھا. کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ادھر یہ پرو سوویٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے، یہ سارے پرو سوویٹ یونین ہیں، تو اسی لیے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس کو توڑا گیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی نیب کی وہ کسی امریکنز کے ساتھ ہاب ناب کر سکتے تھے. ہاں اگر آپ اس زمانے میں یہ الزام لگا سکتے تھے کہ کوئی روسی اگر ان کو منور کر رہا تھا تو دیٹ واز پاسبل، مگر ناٹ امریکنز. بہرحال اس ڈاکیومنٹ کا میں نے جو حوالہ دیا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سائٹ پر موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہ پروپیگنڈا اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جب حکومت ہٹائی گئی، برطرف کی گئی، بزنجو صاحب گورنر تھے، اس کے بعد چیف منسٹر سردار عطا اللہ مینگل صاحب تھے، اس میں شاہ آف ایران کا ایک بڑا کردار تھا کہتے ہیں. یہی جو اور یہ ایرانی ہیلی کاپٹر بھی شاید اسی وجہ سے تھے. اور آپ کو پتہ ہے شاہ آف ایران اس زمانے میں یہاں پولیس مین کا کردار ادا کرتے تھے اس ریجن میں، تو وہ بھی ظاہر امریکن بیکنگ تھی اس کو. اور وہ وسائل کی جنگ تھی جو شروع سے بلوچستان کے حوالے سے. آج بھی وہ وسائل ہیں. آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے بلوچستان کے وسائل تو بہت رچ ہے، مطلب بہت اس میں سونا ہے، تیل ہے، گیس ہے، کاپر ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، سمندر ہے. اس میں میں تو خیر زیادہ ڈیٹیل میں اتنا نہیں جا سکتے اس وقت ہم. دیکھیں بنیادی طور پہ جو بلوچستان کی جو اہمیت ہے وہ اس کی جغرافیہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے. اور یہ اہمیت آج سے نہیں ہے. یہ اہمیت اگر آپ دیکھیں تو انگریزوں کے آنے کے بعد ایک جنگ شروع ہوتی ہے. وہ جنگ
افغانستان کے سرزمین پہ بنیادی طور پہ شروع ہوتی ہے. جس طرح اس زمانے میں اس کو گریٹ گیم کہا جاتا تھا، گریٹ گیم سے بنیادی مراد یہ تھا کہ اس وقت جو ہاٹ واٹرز ہیں ان میں کون پہلے پہنچے. یہ جنگ سوویت یونین سے پہلے کا ہے، جب زار روس تھا یہاں پہ، تو اس زمانے میں یہ جھگڑا چلتا رہا. برٹش امپائر اور زار روس کے درمیان یہ جنگ چلتی رہی. یہ چل چل کے پوری صدی پہ محیط جھگڑا جو ہے نا ایک جگہ آ کے اس طرح رکا کہ جی افغانستان بیکم بفر زون، افغانستان کو بفر زون بنا. میر صاحب، آپ وہ گریٹ گیم جو ایک تاریخی گریٹ گیم ہے آج تک چلا آ رہا ہے، وہی اب تو نئی سرے سے دوبارہ شروع ہو گئی. دوبارہ شروع ہو گئی. کیونکہ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہو کہ اس زمانے میں انگریزوں کے اور یہ روسیوں کے درمیان چلتا رہا. سوویت یونین آیا، ریولوشن آ گیا، یہاں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، حالات بدلے، برٹش فورسز کمزور ہو گئے، تو انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا کے برٹش نے امریکنز کے حوالے کی. اور پھر یہ امریکنز کی لڑائی ہے، اب بھی ان کی لڑائی چل رہی ہے. اب بھی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بلوچستان فیس کر رہا ہے، جو پاکستان فیس کر رہا ہے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ اگر بلوچستان کو اب مائنس کر لے تو پاکستان کی جو ہے نا قیمت وہ روپے کی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آج جو انٹرنیشنل امپارٹنس ہے، اسٹریٹجک امپارٹنس ہے پاکستان کی اور بلوچستان کی، وہ یہ ہے کہ آج کہنا یہ ہے کہ جو آئل رچ ایریاز ہیں سنٹرل ایشیا کے، ان کا ایک ہی کاریڈور ہے. اور اس وقت بلوچستان از انرجی کاریڈور. مثلا اگر آپ جس گیس پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں جو ایران سے لائیں گے تو کہاں سے لائیں گے؟ اگر آپ یہ جو آئل کہاں سے نکالا جائے گا سنٹرل ایشیا سے، تو یہ کہاں سے لے جایا جائے گا؟ کہیں ہوا میں تو نہیں لے جائے سکے، کسی پائپ لائن کے ذریعے لے جاؤ گے، کسی شپ کے ذریعے لے جاؤ گے. آپ کے پاس سوائے بلوچستان کے حصے کا اور کوئی چارہ اور راستہ نہیں. تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گریٹ گیم اپنی جگہ موجود ہے. آج بھی افغانستان میں جو جنگ ہے وہ 2 دن کی نہیں ہے، 4 دن کی نہیں ہے، وہ خالی طالبان کا معاملہ نہیں ہے. یہ اسٹریٹجک امپارٹنس ہے اس علاقے کی، یہ اس کی جنگ چل رہی ہے. آج ابھی اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ کے پرائم منسٹر نے، ٹونی بلیئر نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی، ٹونی بلیئر نہیں، اس کا وزیر خارجہ نے ٹونی بلیئر کی اسٹیٹمنٹ دی کہ جی یہاں پہ جو نیٹو فورسز ہیں وہ 25 سے 30 سال رہیں گے. وہ 30 سال کیا کریں گے؟ کیا ان سب کو افغانستان کا درد ہے؟ افغانستان کا درد نہیں ہے، ان کی تکلیفیں اپنی ہیں. اس کو اس انرجی کاریڈور پہ مکمل طور پہ قبضہ کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے لیے وہ یہاں کیا کریں گے، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ آنے والا وقت بتائے گا. تو زمین کی جنگ ہے. زمین کی جنگ. اور جو یہ کاپر کی بات کی جاتی ہے دیکھیں اور اس تیل، وقت یہ پورا ریجن ہے. جی لیکن اس میں یہ ریجن آپ کا بلوچستان سے شروع ہوتا ہے، یہ افغانستان سے سینٹرل ایشیا جاتا ہے. اب یہ جو پورا ریجن ہے یہ آپ کا ریچسٹ ریجن ہے ہر لحاظ سے. گیس کے لحاظ سے یہ رچ ایریا ہے. اس وقت لیڈ اینڈ زنک کا جو دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ آپ کے بیلا ڈسٹرکٹ میں دنیا کا سب سے بڑا ہے. اسی طرح کاپر جو ہے، دیکھیں نا، اس میں ایک چیز نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. مثلا اس وقت کاپر کا جو اور باڈی ہے، اور باڈی سے کاپر اور ہوتا ہے، دا اور باڈی کا جو 70% ہے وہ بلوچستان میں ہے، 30% اس کا افغانستان میں. اور آپ کی یہ اور باڈی اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کو مکمل طور پہ استعمال میں لایا جائے تو اس کی اتنی پروڈکشن ہوگی جتنی آپ کی جو ہے نا آئل کی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا کیا ہے ریزرو ہے آپ کے پاس. اب ظاہر ہے کہ یہ سارے ریزروز، یہ سارے راستے، یہ تمام پائپ لائنز، یہ بنیادی طور پہ اب میٹر کر رہی ہیں.
پوری دنیا کو. مگر بدقسمتی سے جو ہمارا حکمران ہے جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ بہت چھوٹی سطح کا اور چھوٹی ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو چیزیں بڑے پیمانے پر نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہو, ہمارے چیزیں جو ہے اسلام آباد کے کنٹرول میں ہو. اب سوال یہ ہے کہ چیزیں اسلام آباد کی کنٹرول میں ہونی ہیں تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا. اس وقت جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا سندک پروجیکٹ, اب سندک پروجیکٹ میں 50% شیئر جاتا ہے چائنا کو, 58% جاتا ہے اسلام آباد کو, بچا کتنا 2%. اب 2% آپ بلوچستان کو دے رہے ہیں. ہر کوئی پوچھے بابا ظالم کوئی تو انصاف ہے کسی چیز میں. یہاں کا سارا آپ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں, یہاں کا لیبر استعمال کر رہے ہیں, یہاں کی تمام ریسورسز آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کو آپ 2% دے رہے ہیں. اور 58 جو ہے وہ 48 اسلام آباد لے جا رہا ہے, 50 چائنیز لے جا رہے ہیں. اب یہاں اندازہ لگائیں کہ آپ ایک سملٹر آگے لگا دیتے تو آپ اس کا سونا یہیں پہ علیحدہ کر لیتے. یہ را مٹیریل جاتا ہے پہلے چائنا, پھر وہاں آئرن اور گولڈ جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات ہمارا جو کہنا یہ ہے کہ مال مفت دل بےرحم والی کہانی ہے, ورنہ کوئی اپنے ساتھ یہ نہیں کرتا جو یہ بلوچستان. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ آئندہ کے لیے جیسے اے پی سی کی بات کی گئی ہے تو یہ ایشوز اے پی سی میں آ سکتے ہیں, اور موجودہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبائی خود مختاری بھی دیں گے, چارٹر ڈیموکریسی میں بھی اس کا درج کیا ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی امید کی کرن ہے آئندہ کے لیے؟ دیکھیں رحیم بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ جو اے پی سی کی بات کی گئی ہے یا بلوچستان میں معافی مانگی گئی ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے, یا آپ نے جیسے کہا اختر کو رہا کیا گیا ہے, اچھی بات ہے. اختر کا رہا ہونا بہت پازیٹیو بات ہے, اٹس اے گڈ جسچر. مگر وہ بند کس کیس میں تھا؟ انڈیویجلی ایک آدمی نے آ کے ایف آئی آر کاٹا اور آپ نے جا کے اس کو بند کر دیا کیونکہ وہ ایم آئی کا آدمی تھا, اسی لیے آپ نے اس کو جیل بھیج دیا. اگر اس کا کیس جا کے آپ نے وڈرا کیا ہے تو چلو پھر بھی مہربانی. دیکھیں اس میں رحیم بھائی میں شروع دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں, جب سے اے پی سی نے اناؤنس کیے ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہو. آر یو وانٹ ٹو ایڈریس دا بلوچستان پرابلم, بلوچستان کے مسئلے کو جسے ہم بلوچستان کا مسئلہ بولتے ہیں, آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اپنی جب تک آپ کی حکومت ہے آپ وہاں امن و امان رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں امن و امان ہو, ملیٹنسی نہ ہو, اس کے لیے آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے جا رہے ہیں, یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے. اگر آپ چاہتے ہیں نہیں بلوچستان کے ایشو کو ہم ایڈریس کریں گے, دیکھیں بلوچستان کے ایشو کو ایک دن میں ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. 50-60 سال کی محرومی ہے, 50-60 سال کی خواریاں ہیں, 50-60 سال کے ظلم موجود ہیں, وہ ایک دن میں تو دھلنے والے نہیں ہیں. اگر اس کو آپ حل نہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے. اس میں آپ کو کسی لمبی چوڑی, جو مجھے بار بار کہتے ہیں, میں نے کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں. ایک ڈاکومنٹ ہے, اس ڈاکومنٹ پہ سردار عطا اللہ کی پارٹی کی دستخط ہیں, اس پہ نواب اکبر بگٹی کے اپنے دستخط ہیں, اس پہ نیشنل پارٹی کی طرف سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے دستخط ہیں. وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے سب نے مل کے دیا ہوا ہے, وہ پیش ہوا ہے, وہ سینٹ کے سیکریٹریٹ میں موجود ہے, وہ پرامسز سیکریٹریٹ میں موجود ہے, وہ پریزیڈنٹ کے سیکریٹریٹ میں موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو حل کریں گے, لیٹس گو فار دیٹ ڈاکومنٹ. اس ڈاکومنٹ کو لے کے جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہم بھلے حکومت میں نہیں ہیں, ہم اسمبلیوں میں نہیں ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہم ان لوگوں سے آپ کو زیادہ سپورٹ کر پائیں گے جو اسمبلیوں میں ہیں, مگر یہ ہے کہ ایمانداری سے اسی ڈاکومنٹ کو لے کے آگے جائیں. دوسری بات ہے کہ جی ہم مذاکرات کریں گے تو وہ مجھے لگتا ہے وہ امن و امان کی کوشش. جہاں تک امن و امان کا معاملہ ہے,
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی مذاکرات میں آئیں گے. جیسے آپ نے برائے آئندہ کی انٹرویو کا ذکر کیا, اس سے پہلے نواب خیر بخش کے انٹرویو کا ذکر آپ نے کیا ہوگا, پڑھا ہوگا آپ نے, کہ وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. اس کا وہ اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں دیٹ ٹیک لانگ ٹائم. وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے آج مذاکرات شروع کیے اور کل وہ ختم ہو گئے اور سارے لوگ وہ آ کے بیٹھ گئے اور امن و امان ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. نواب اکبر بگٹی شہید ہوئے اور جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا, ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا, بڑا بہیمانہ ایک واقعہ تھا. آپ کچھ بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا؟ مطلب کیونکہ جو سینا گیزٹ سے بات چلتی ہے اس میں لگتا ہے کہ زیادہ صداقت ہوتی ہے اور پھر پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے اس کو دبانے کے لیے. بلوچستان کے اندر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا اصل میں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ میں رحیم بھائی آپ سے عرض کروں کہ نواب بگٹی صاحب پاکستان کے معاملے میں سب سے ڈیفرنٹ رہے. وہ پہلے سگنیٹریز میں بھی ہے پاکستان کے, وہ پاکستان کے پہلے گورنمنٹس میں بھی رہے, وہ اس صوبے کا گورنر بھی رہے, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی رہے, اور ہی واز ویری کلوز ٹو اسلام آباد. مگر جب اس نے یہ بات شروع کی کہ بابا یہ گیس جو یہاں سے نکل رہا ہے, اس گیس پہ جتنا حق باقیوں کا ہوتا ہے ان سے زیادہ حق جو ہے اس پہ بلوچوں کا ہوتا ہے, یہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتی ہے, یہیں اختلافی پوائنٹ بنتا ہے, اور اسی کو یہ لے کے آگے چلتے ہیں. اور جس کے نتیجے میں بگٹی جو مارا جاتا ہے یا بگٹی شہید کیا جاتا ہے, اس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ بگٹی آخری حد تک گیا. بگٹی جس میں پہاڑوں میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے اپنے جو منصف مقرر کیے وہ بلوچ نہیں تھے, وہ پنجاب کے لوگ تھے. مشاہد حسین بلوچ نہیں ہے, حقانی بلوچ نہیں ہے. اس نے ایاز امیر کا نام لیا تھا, وہ بلوچ نہیں ہے. نے کہا تھا بھی آپ فیصلہ کریں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزا ہونی چاہیے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کو روکو. اس آدمی کو بھی اس فوج نے اور ان انٹیلیجنس اداروں نے معاف نہیں کیا. وہ تو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی بات کر رہے تھے. اس نے کہا تھا بابا مسائل ہیں, میں ان مسائل پہ بات کروں گا. انہیں ڈاکومنٹ دیا ہے, وہ ڈاکومنٹ ہم نے مشترکہ دیا ہوا ہے. مگر لہٰذا آپ کے جنرلوں کو, آپ کے فوجیوں کو اپنے طاقت کا گمنڈ تھا. مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا, نواب بگٹی تو کیا ہو گیا, شہید ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. چند دن جلوس نکلے, جلسے ہوئے, اور 2-4 آدمی مر گئے اور ختم ہو گیا. میں نے کہا بات یہ نہیں ہے, بات سمجھنے کی ہے. اکبر بگٹی کے شہادت نے پوری نئی نسل میں ایک نئی روح پھونک ڈالی ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ظلم جو ہم نے سہے ہیں, ہماری فیملی نے سہے ہیں, ہمارے بیچ کے لوگوں نے سہے, یہ جو میرا بیٹا آیا تھا یا اس ایج کے لڑکے تھے, ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتی تھی کہ ایوب خان کے متعلق ہم بات کرتے تھے کہ وہ اتنا ظالم تھا, شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مگر اکبر بگٹی کی شہادت نے وہ تمام تحفظات جو اس ملک کے حوالے سے پرانے نسل کے پاس تھیں, وہ کمپیوٹر ڈیٹا ٹرانسفر آپ نہیں کرتے ایز اٹ از, وہ تمام تحفظات اور مشکلات جو تھے پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں تھے, وہ نئی نسل میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں. اب پاکستان کی جو نیا نوجوان آیا ہے اس کے ذہن میں بھی وہی تحفظات ہیں جو 1940 اور 1980 کے درمیان لوگوں کے ذہن میں تھی. دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے حکمرانوں کو سمجھ کہاں سے آئے. آج بلوچ نوجوان کے سامنے, بلوچ اسٹوڈنٹس کے سامنے آپ احترام سے پاکستان کا نام لے ہی نہیں سکتے. دس از دا ایکچوئل پوزیشن, نہیں لے سکتے. وہ اس نام کو سننے کے لیے تیار نہیں. جب اس سے بحث کرتے ہو تو میں کیوں سنوں؟ مجھے اس 50 سال میں, اس 60 سال میں مجھے کیا دیا ہے؟ جو بھی کیا گیا مجھ سے لیا گیا ہے, مجھے دیا تو کچھ نہیں. جب
ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں, ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پاکستان بلوچستان فیزیبل بھی نظر آتا ہے. آرگومنٹ جب وہ کرتے ہیں تو ان کے آرگومنٹ وہی ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں. ہم جب اسلام آباد سے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ بابا یہ اسٹریٹجک آپ کرتے ہیں, اسٹریٹجک بلوچستان ہے. مثلا اس وقت ایران گیس پائپ لائن ہے, ایران گیس پائپ لائن گزرے گا یہاں سے پوائنٹ 1 سے پوائنٹ 2 تک, یہ سارا ایریا بلوچستان سے. ایک اکبر بگٹی صاحب کے بےایمانہ قتل کی بات ہو رہی تھی, اس وقت کیا وہاں پر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں اب نارملائز ہو گئے ہیں حالات اور ان کی فیملی جا سکتی ہے, فیملی کہتی ہے کہ کچھ تبدیلی نہیں آئی ہے, وہاں کوئی نہیں جا سکتا ابھی تک. دیکھیں گورنمنٹ نے اعلان تو یہ کر دیا کہ جی ہم نے فوجیں بلوچستان سے بلا لی ہیں, مگر بلوچستان کے ان جگہوں سے فوجیں بلا لی گئی ہیں جہاں فوج کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی. ڈیرہ بگٹی میں آج بھی فوج موجود ہے, کوہلو میں فوج آج بھی موجود ہے, آج بھی بقول براہندہ کا آج کا انٹرویو ہے کہ نواب بگٹی کے قبر پہ اب بھی فوجی دستہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت, دیکھیں نا, پہلے تو یہ کہ یہ حکومت جو کہہ رہی ہے, تو سوال یہ کہ یہ حکومت کیا کر سکتی ہے. پہلے یہ کہ حکومت ہے ہی کس کی, کیا پرویز مشرف کی حکومت نہیں ہے؟ ابھی تک تو ہمیں اس حکومت کی تسلسل میں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. بلوچستان میں وہ تمام لوگ آج وزیر ہیں جو کل وزیر تھے, ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت وزیر نہیں ہے اور وہ کل تھا, آپ یہ کہہ سکتے. وہ تمام کاف کے لوگ وزیر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں حالات بدلے کہاں سے بدلے؟ یہ ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں گے, بلوچستان میں ملٹری آپریشن کو ختم کریں گے. جنرل مشرف بلوچستان ملٹری آپریشن ختم کرے گا. آصف زرداری ملک قیوم کو ہٹا نہیں سکتے, تو بلوچستان آپریشن ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں تھوڑا آپ کو تاریخ کی طرف لے جاؤں گا. اگر آپ کو یاد ہوگا جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی, بھٹو کے اور پی این اے کے جو مذاکرات چل رہے تھے, اس پہ پی این اے کا ایک اسٹینڈ تھا کہ بلوچستان سے اب فوج واپس بلا لے. تو اس وقت کے جنرل ضیاء الحق نے کس کو, بھٹو کو کہا کہ جی اس معاملے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. آج ہمارے فوجی جنرل اتنے اچھے ہو گئے, وہ ہر چیز بات مان رہے ہیں. آصف زرداری جو کہتا ہے کہ یعنی وہی کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ پاکستان میں اچنبے کی بات ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. یہاں وہی حالات ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی حرکات ہیں. ہمیں تو اس تسلسل میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. میر صاحب آپ اے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں شاید, اور اے پی ڈی ایم نے جو وکلا کی تحریک ہے, لانگ مارچ ہے, اس کی سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے, تو آپ بھی لانگ مارچ میں موجود ہوں گے؟ سر دیکھیں, ہم نے تو اے پی ڈی ایم میں میاں صاحب کو یہی کہا. میں نے کہا میاں صاحب جو بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں جایا جائے, الیکشن میں نہیں جایا جائے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس سیٹ اپ کو نہیں ہٹایا جاتا, اس سیٹ اپ کو ختم نہیں کیا جاتا تھا جو پرویز مشرف نے بنایا, آپ 10 انتخابات کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ انتخابات ہوئے, انتخابات میں لوگ جیتے, نون والے دوست اچھے خاصے تعداد میں آئے, مگر کیا فرق پڑا؟ آج نون کہاں کھڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نون آج بھی اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں اے پی ڈی ایم کھڑی تھی. آج بھی نون وہی باتیں کر رہا ہے جو اے پی ڈی ایم نے الیکشن سے پہلے کی تھی. تو اسی لیے دیکھیں یہاں کوئی تبدیلی, ایم کیو ایم آج کہاں ہے؟ حکومت میں نہیں ہے. ادھر تو 12 تاریخ کو ہم پہ جو گولیاں چلی تھی تو وہاں میں بھی کھڑا تھا پیپلز پارٹی والے دوستوں کے ساتھ, وہاں نثار کوڑو اور قائم علی شیخ کے ساتھ میں بھی وہاں موجود تھا, رضا ربانی بھی موجود تھا. آپ وہیں کھڑے ہیں, ان کی تو مفاہمت ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ نے اسی ایم کیو ایم کو آن بورڈ کر لیا ہے کہ جی یہ قومی مفاہمت ہے. آپ کل جو ہے کاف کو آن بورڈ کر لیں گے, یہ بھی قومی مفاہمت ہے. پرسوں آپ مشرف کو آن بورڈ کر لیں گے جو آلریڈی ہے, اور آپ کا قومی مفاہمت ہے. سوال یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟
اگر پیپلز پارٹی اسی ٹرائنگولر میں چل رہی ہے جو محترمہ کے دور میں تھی، اسی کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل دوست ان کے ساتھ جانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج امریکن ایمبیسڈر آصف زرداری اور جنرل مشرف، یہی پہلے ٹیم تھی، نئی انٹری یہاں جو ہے نا چودھری شجاعت کے نام کے بدلے آصف زرداری آ گئے ادھر، اس میں اور کیا چینج ہے گی؟ اب اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، میاں صاحب آؤٹ ہوں گے، چھٹا کی شکل میں یا بھٹو کی شکل میں یا کسی کی شکل میں، یہ کاف ایم کیو ایم مشرف کی ٹیم اکٹھے ہو جائے گی، اس میں ایک نئی انٹری پیپلز پارٹی کے نام سے آصف زرداری اینڈ گروپ کی ہوگی، وہی کنٹینیوٹی ہوگی، وہی حکومت ہوگی، وہی حالات ہوں گے، اور ہمیں اور آپ کو دوبارہ لڑنا پڑے گا، لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میر صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کاف لیگ کے خلاف یہ سلیکشن کے ریزلٹس تھے، آپ نے تو خیر حصہ نہیں لیا، آپ کی اپنی مقبولیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جنہوں نے حصہ لیا اس میں کاف لیگ کو شکست ہوئی ہے ایک طریقے سے، تو اگر اس طرح کا کوئی نیا ارینجمنٹ اور نئے چہرے آ جاتے ہیں ان کی جگہ پر، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہی نفرت ٹرانسفر ہو جائے گی اس طرف؟ سر ٹرانسفر ہو جائے گی تو بہت دور کی بات ہے، وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ اچھا، لیکن آج آپ کا پریس کیا بول رہا ہے، آپ کے پولیٹیکل لوگ کیا بول رہے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کیا بول رہے ہیں، ایون ود ان پیپلز پارٹی۔ میں نے کہا کہ 12 اکتوبر کے میں گواہ ہوں اس شخص کا کہ اس کو وہاں گولی لگی اور میں نے اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا، اس کے منہ سے یہ نہیں نکلا لا الہ الا اللہ، اس کے منہ سے تھا جیے بھٹو۔ اس آدمی کو، اس فیملی کو آج آپ کیا جواب دیں گے جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایم کیو ایم کو ہم آن بورڈ کر چکے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تھا؟ سندھ میں کون سی تبدیلی آئی ہے؟ وہی منسٹری ایم کیو ایم کے پاس تھی، اب بھی ہے، وہی گورنر ان کا تھا، اب بھی ہے۔ آپ کو تو اتنی بھی خدا ہمت نہیں ملتی کہ آپ ایک گورنر چینج کر لیں سندھ کا، ایک نیا آدمی لائے۔ آپ کو اتنی جرات نہیں ہوتی ہے کہ ایک اویس غنی ہے، پتہ نہیں کئی سالوں سے وہ گورنر ہے، آپ نے کبھی اتنے لمبے گورنر پاکستان میں نہیں دیکھے ہوں گے جتنا اویس غنی اور یہ اشتر آباد ہے، آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں ہیں، آپ آ کے حکومت کا حصہ بن گئے، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان کے عوام نے ہر اس چیز کو، ہر اس شخص کو، ہر اس آدمی کو انہوں نے نفرت کا نشانہ بنایا تھا جو پرویز مشرف کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ شیخ رشید نے اربوں روپے کے کام کیے راول پنڈی میں، کہاں گئے کام؟ لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا، وہی شیخ رشید جو مستقل اس چیز سے جیتتا آ رہا ہے وہ اس پہ 3 نمبر پہ چلا گیا۔ جاوید ہاشمی ملتان سے آ کے اس کو یہاں ہراتا ہے، یہ بیسکلی وہ نفرت تھی۔ اگر آج یہ لوگ جڑیں گے کس سے؟ پرویز مشرف سے، اسی ٹیم سے جڑیں گے، انہی لوگوں سے جڑیں گے، تو اسی نفرت کا شکار ہوں گے جس کا کاف ہوا تھا اور جس کا یہ پوری ہماری فوج ہوئی تھی۔ اور آج جو بھی ان کے ساتھ جڑے گا، جو بھی قوت ان کے ساتھ جائے گی، اس کی حالت اس سے زیادہ بدتر ہوگی۔ آج کی مہنگائی، آج کا پیسے کی ڈی ویلیوشن، آج کی جو تیل کی قیمتیں ہیں، یہ سب ملا کے اتنی بڑی نفرت ان کی طاقتوں کے خلاف کریٹ کریں گے، وہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ اور جب ان سے بات کرو کہ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کریں، کہتا جی مہنگائی ایک مسئلہ ہے اور پتہ نہیں لا اینڈ آرڈر مسئلہ ہے، بلوچستان کا بڑا اہم مسئلہ ہے، وانا کے بہت بڑا ایشو ہے، کیا کریں ججوں کو چھوڑ دیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو کرنا ہے وہ تو آپ کریں نا۔ اب میں ایک گلاس پانی پی سکتا ہوں، میں کہتا نہیں یہ تو میں نہیں پیوں گا، میں پتہ نہیں وہاں سے اپنے لیے یہ کانے بنواؤں گا، وہاں سے یہ کروں گا، وہ جو کر سکتے وہ تو کرو۔ ایک جج ہیں جن کو آپ ایمانداری سے آپ نے دنیا کے سامنے کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم ان کو بحال کریں گے، پہلے ان کو تو بحال کرو نا، ایک کمٹمنٹ تو پورا کرو۔ اگر آپ کمٹمنٹ پورے نہیں کرتے ہیں، اسی ٹیم کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، تو یوسف رضا کے آنے سے یا شوکت عزیز کے جانے سے پاکستان کے لوگوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کہتے جی عدلیہ مسئلہ نہیں ہے، جی عدلیہ کیسے مسئلہ نہیں ہے؟ آپ ایک ایسے ججوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ایک دن میں آپ کے مرضی کے جو چاہیں آپ کر لیں وہ فیصلہ دے دیں گے۔
دیکھیں جس ملک میں عدلیہ نہیں ہوتی ہے، جس ملک کا عدلیہ پی سی او والا ہوتا ہے، جہاں جج جو ہے وہ حکمرانوں کے تابع ہو جاتے ہیں، تو اس ملک میں بہتری نہیں آتی ہے، وہاں بہتری ممکن نہیں ہے، وہاں نہ امن و امان آئے گا، نہ ترقی ہوگی، نہ غربت ختم ہوگی، ادھر صرف اور صرف مشکلات بڑھیں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ میر صاحب، آپ سمجھتے ہیں لانگ مارچ سے جج بحال ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ خالی ججوں کی بحالی کے لیے، جج بھی بحال کرنے ہیں، اس پورے مشرف کی سیٹ اپ کو نکالنا ہے۔ جب تک آپ ان کو بزور عوامی رائے کے ساتھ، عوامی طاقت کے ساتھ آپ ان کو دھکا دے کے باہر نہیں نکالیں گے، یہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے، یہ پاکستان کے عوام کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وکیلوں کے ساتھ کڑے ہو جائیں، اور یہ نہیں صرف جج بحال کریں بلکہ ان کو ساری ٹیم کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر اس ملک میں واقعی آپ کو بنیادی طور پہ آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، جب تک مشرف اور اس کی ٹیم موجود ہے، جب تک یہ جج بحال نہیں ہوتے، اس وقت تک یہاں پہ جمہوریت ممکن نہیں۔ یہ آپ نے جو بات کی ظاہر پاکستان کے لیے کی، پاکستان کے تناظر میں کی، اور بلوچستان کے جو سرکردہ لیڈر ہیں ان پہ ماضی میں الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں مختلف حکمرانوں کی طرف سے، حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لوگ بانٹتے تھے، لیکن آپ کے جذبات سن کر، آپ کے خیالات سن کر یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا کہ جس کونے میں پاکستانی رہتا ہے اس کے لیے پاکستان کی سوچ جو ہے وہ افضل ہے۔ اپنے حقوق کی بات کرنا یہ سب کا یقیناً ایک وہ ہے، حق ہے۔ بہرحال آپ نے جو ججز کی بحالی کی بات کی ہے، یہ ایک معمہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ 10 جون تک اس پہ سارا فوکس رہے گا، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں، اور حکومت بھی اپنی طرف سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پیکج کے ذریعے سے بحال کریں گے، اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور لوگوں کو یہ توقع ہے کہ 10 جون سے پہلے شاید بحال ہو جائیں ججز۔ لیکن جو پرویز مشرف صاحب کی آپ نے بات کی ہے، آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ یہ ساری بساط الٹ دیں؟ بہرحال ایک الیکشنز ہوئے، ایک مینڈیٹ آیا، لوگ اسمبلیوں میں گئے، لوگوں کی کچھ امیدیں ہیں کہ جمہوریت آ گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس 58(2)B وغیرہ کے ہوتے ہوئے یہ کچھ پیش رفت ہو سکے گی سیاسی عمل کی؟ دیکھیں رحیم بھائی، یہاں دو چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ پرویز مشرف ایز اے فرد پہلے نہ مضبوط تھا، نہ آج مضبوط ہے۔ پرویز مشرف کے پیچھے جو طاقت ہے وہ آج بھی مضبوط ہے۔ آج بھی پرویز مشرف کے پیچھے جی ایچ کیو نہ ہوتا تو پرویز مشرف اس وقت نہیں ہوتا۔ پرویز مشرف کے پیچھے یو ایس ایمبیسی نہیں ہوتی، پرویز مشرف آج موجود نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جی ایچ کیو اور ایمبیسی مشرف کے پیچھے کھڑا ہے، اسی لیے تو اس کی بات مانی جا رہی ہے۔ اگر آج بھی جی ایچ کیو اپنا ہاتھ ہٹا لے، پرویز مشرف ایک دن نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ہم بار بار بول رہے ہیں کہ حالات نہیں بدلے ہیں، وہی چیزیں ہیں۔ اسی لیے جب تک عوام نہیں نکلیں گے، اپنی طاقت سے اقتدار نہیں لیں گے، اس طرح یہ کسی کو اقتدار نہیں دیں گے۔ عوام کو لڑنا پڑے گا، پولیٹیکل پارٹیز کو لڑنا پڑے گا۔ اگر مسلم لیگ نون کو حکومت کی ضرورت ہے تو اسے لڑنا پڑے گا، اگر پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے تو لڑنا پڑے گا۔ لڑائی کے بغیر اب یہاں پہ کسی کو کوئی پاور نہیں ملنے والا ہے۔ فوج کسی کو کوئی پاور نہیں دے گا، کبھی مشرف کو لائے گا، مشرف چلا جائے کسی دوسرے کو لائے گا، وہ چیزیں اپنی کنٹرول میں رکھیں گے۔ آج بھی چیزیں ان کی کنٹرول میں ہیں۔ افتخار چودھری نے کیا کیا ہے؟ افتخار چودھری کا جھگڑا کیا ہے؟ افتخار چودھری نے ایک کیس لے آئے کہ جی یہ آدمی الیکٹڈ نہیں ہے، یہ اللیگلی اپنے آپ کو اس نے الیکٹ کیا ہے، اسی لیے ہم اس کو ایز اے قانونی طور پہ صدر نہیں مانتے۔ اسی لیے پورے دنیا نے جو ہے نا وہ چودھری کا گلا پکڑا ہوا کہ اب آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ آپ آئیں گے تو آپ یہ کیس لیں گے جس سے پرویز مشرف جائے گا۔ تو پرویز مشرف کو روکے ہوئے کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ تو نہیں رہے بھائی، وہی طاقتیں ہیں، انہوں نے رکھا ہوا ہے، اسی سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، یہی حالات چلانا چاہتے ہیں۔ اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کو فیصلہ کرنا ہے
کہ وہ اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، جو جی ایچ کی اور امریکنس چاہیں گے اسی پہ گزارا کریں گے، یا اپنا کوئی رول پلے کریں گے؟ جب اپنے رول کی پلے کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ان کو لڑنا پڑے گا، پھر قربانی دینی پڑے گی، قربانی دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بہت مہربانی۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی تھی میر حاصل بزنجو صاحب، سیکریٹری جنرل نیشنل پارٹی، ہمارے ساتھ آج موجود تھے، اور ایک طویل سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اور اسی کے تناظر میں انہوں نے پاکستان کی موجودہ سیاست پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ۔